اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دہر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 31 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ایک طویل زمانہ گزرا ہے جب تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ مریم میں، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا، یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ کچھ بھی نہ تھا۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو سب شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ سورۃ دہر آیت 2۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے۔ ان میں سے جو غالب آ جائے یا سبقت لے جائے اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ فجعلنا سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ انسان کو کان اور آنکھیں اس لیے عطا کی کہ امتحان کا مقصد پورا ہو، وہ کانوں سے حق کی دعوت سنے، آنکھوں سے دیکھ بھال کر حق کا راستہ اختیار کرے، یعنی ان دونوں قوتوں سے برائی اور بھلائی میں فرق کر سکے۔ سورۃ دہر آیت 3۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، یعنی ہم نے حق کا راستہ کھول کر دکھایا۔ اب ہدایت اور گمراہی، خیر اور شر کا راستہ واضح ہو گیا۔ رب العزت نے فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتائے۔ اس مقصد کے لیے رب العزت نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی اور سیدھا راستہ دکھایا جو سیدھا اللہ کے پاس پہنچاتا ہے۔ رب العزت نے راستے سے بھی خبردار کیا جو ہلاکت کے گھر تک پہنچاتا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کیسے ہدایت پانے کے بعد بندے 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اول، اس نعمت پر شکر ادا کرنے والا بندہ جس سے اللہ نے اس کو بہرہ مند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو ادا کرنے والا جن کی ذمہ داری کا بوجھ اللہ نے اس پر ڈالا۔ دوسرا، نعمتوں کی ناشکری کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند کیا مگر اس نے ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اپنے رب کے سامنے کفر کیا اور اس راستے پر چل نکلا جو ہلاکت کی گھاٹیوں میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صبح ہر شخص اپنا نفس فروخت کرتا ہے، پھر یا تو اسے تباہ کر ڈالتا ہے یا آزاد کرا لیتا ہے، یعنی یہ اس کے اعمال ہیں جن سے وہ تباہ بھی ہوتا ہے اور جہنم سے آزاد بھی ہوتا ہے۔ سورۃ دہر آیت 4۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ رب العزت نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں واضح فرمایا جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم کی آگ کی زنجیریں تیار ہیں، اور سعیر اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ دہر آیت 5۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً نیک لوگ اب ایسے ساغر سے پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ خوش نصیب لوگوں کے استقبال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الابرار، یقیناً نیک لوگ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار،
اپنے ایمان، اقوال اور احوال میں سچے لوگ، اور جن لوگوں کے دل نیک ہیں کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اخلاق جمیلہ ہیں، بس اس سبب سے ان کے اعمال بھی نیک ہیں، انہوں نے ان کو نیک اعمال میں استعمال کیا۔ ابرار سے مراد سچے اور مقرب لوگ ہیں اور صدیقین ہیں۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ خوش نصیب لوگوں کا استقبال کیسے ہوگا؟ ان کی تواضع جس مشروب سے کی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی تاکہ وہ اس کی گرمی کو ختم کر کے ٹھنڈا کر دے، یا کافور انتہائی لذیذ ہوگا، دنیا کے کافور سے مختلف ہوگا۔ اینا سورت دہر آیا 6۔ اینا یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے اس کو، خوب بہا کر لے جانا، یعنی اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اس کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہنے والا چشمہ ہوگا۔ پانی اور شراب پینے کے لیے انہیں دریا پر جانا نہیں پڑے گا، بلکہ ان کے محلات کے نیچے سے ہی نہریں جاری ہوں گی، اور جس طرف چاہیں گے نہریں نکال لیں گے، کبھی باغات کی طرف، کبھی محلات کے اندرونی حصوں کی طرف۔ سورۃ دہر آیا 7۔ یوفونا بالنذر، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نعمتوں سے کلام کا رخ نیک لوگوں کے افضل اعمال کی طرف موڑ دیا گیا، ان کے کاموں اور نعمتوں کی رغبت دلانے کے لیے، یعنی وہ دنیا میں اطاعت کے کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات اپنے رب کی قربت کے لیے انجام دیتے ہیں، اور نظروں اور معاہدوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ نظر کسی پر واجب نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی ایسا کام خود اپنے اوپر واجب کر لے، تو جو نظروں کو پورا کرتے رہے وہ فرائض کو بدرجہ اولیٰ پورا کرتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کی کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے تو کعبے کا ایک شخص اس طرح طواف کر رہا تھا، دوسرا شخص اس کے ناک میں رسی باندھ کر اس کے آگے سے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی اپنے ہاتھ سے کاٹ دی، پھر حکم دیا ہاتھ سے اس کی رہنمائی کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معصیت میں نظر کا مکمل کرنا درست نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال کے پیچھے جو ذہن کام کرتا ہے اس کی وضاحت ہے کہ وہ اس دن کا خوف رکھتے تھے جس کی برائی ہماگیر ہے، انہیں خوف تھا کہ اللہ کے سامنے حاضری کے وقت انہیں کوئی برائی نہ پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے ہر وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کی ناراضگی تک پہنچنے والا تھا۔ سورۃ دہر آیا 8۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جنت کی لذتیں ان کے لیے ہیں جو اپنا مال اللہ کی خوشی کے لیے اس کی محبت میں ضرورت مندوں پر لگاتے ہیں، وہ مال کی محبت کے باوجود مستحق اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو۔ تندرستی حالت بخل کا صدقہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جب تمہیں مال کی محبت، حرص اور حاجت ہو، اس وقت کا صدقہ کرنا افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت مشرک ہی قیدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی خاطرداری کا حکم دیا، انہیں مسلمان اپنے سے اچھا کھانا کھلاتے۔ اسیر سے مراد غلام بھی ہیں۔ غلاموں، کمزوروں، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصیحت فرمائی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر رہے تھے اس وقت آخری وصیت نماز اور غلاموں کا خیال رکھنے سے متعلق کی۔ سورۃ دہر آیا 9۔ انما نطعمکم
लिवजहिल्लाह, यकीनन हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खाना खिलाते हैं, यानी हम अल्लाह की रज़ा और सवाब के हसूल के लिए तुम्हारे साथ हुस्न मामला कर रहे हैं। ला नज़ीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, और हम ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रिया। हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना ही हम कोई माली जज़ा दो, ना चाहते हैं तुम लोगों के सामने हमारी तारीफ़ें करो। अल्लाह की कसम, वो अपनी ज़बान से कुछ ना कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दिली जज्बा को देखकर उनकी तारीफ़ फरमाई ताकि दूसरों को भी रग़बत पैदा हो। सूरह दाहर आया 10। इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, बेशक हम अपने रब से उस दिन का खौफ रखते हैं जो सख्त मुँह चढ़ाने वाला, तीव्री चढ़ाने वाला होगा। यानी हम आपके साथ उसने सलूक सिर्फ इसलिए करते हैं कि नहायत सख्त और शर वाले दिन अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमारे साथ रहम व करम का मामला फरमाए। कम तदीरा, तेवरी चढ़ाने वाला होगा इस दिन जो नहायत तंग सख्त परेशान कुन होगा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क़यामत के दिन सब लोग नंगे पाँव नंगे बदन बगैर खतना के जमा किया जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरत एक साथ होंगे तो क्या वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा, उस दिन ऐसी मुसीबत तारी होगी कोई किसी को नहीं देखेगा। इस दिन काफरों के चेहरे से सख्त परेशानी टपकेगी, दहशत, खौफ, तलखी और सख्त परेशानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।